تمام قسم کی تعریف، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ درود اور سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انعام آیت نمبر 162 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔ انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ اللہ رب العزت نے سورہ انعام آیت نمبر 162 میں ارشاد فرمایا، قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تمام انسانوں کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی بلکہ پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وقف کر دینی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حکم انسان کو دیتے ہیں اور جس بات کی تاکید کرتے ہیں مکمل طور سے اس کا پابند رہنا چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل 15 اگست اور پورا ہندوستان غالباً، آپ اس بات کو جان لیجئے کہ ہمارے یہاں یہ بہت مشہور ہے کہ 1857 سے تحریک آزادی شروع ہوئی، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو 1857 سے پہلے ہی ہندوستان کی آزادی کی تحریک شروع ہو گئی تھی۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری جو آج کی نسل ہے، آج کی جو پیڑھی ہے، اس کو یہ بتلایا جائے، ان کے یہاں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے، یہ تصور پایا جاتا ہے کہ آزادی کے معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اس دن جشن منایا جائے، لوگوں کو مبارکباد دی جائے، لوگوں کو مٹھائیاں تقسیم کی جائیں، کچھ اسکول میں تو باقاعدہ پریڈ ہوتا ہے، نظم گایا جاتا ہے، گیت گائے جاتے ہیں، اور باقاعدہ ایک تہوار کا اور ایک جشن کا سما ہوتا ہے۔ ہماری آج کی نسل، جو نئی نسل ہے، نئی نسل کی پیڑھی ہے، اس کو یہ بتلانا ہے کہ اسلام کے اندر میں آزادی کا کیا کانسیپٹ ہے، کیا تصور ہے، تاکہ ہمارے یہ بچے آزادی کے مفہوم کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کے آڑ میں کوئی ایسا غلط حرکت نہ کر سکیں کہ جس کی وجہ سے ہم اور ہمارے بچے اسلام سے بالکل خارج ہو جائیں۔ کچھ لوگ ہمارے ہیں ایسے لوگ جو ایسی حرکت کرتے ہیں جشن آزادی کے نام پر کہ جس کا تعلق اسلام کے اندر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے میں کھڑے ہوں گے تو ہم اپنے بچوں کے تعلق سے جواب دہی ہوگی ہماری کہ ہم نے اپنے بچوں کو کس بات کی شکشا دی، کس بات کی تعلیم دی۔ ہاں،
کچھ مصلحت کے طور پہ آپ جشن میں شریک ہو جائیں، کچھ حکمت کے تحت ہمارے برادران وطن ہندو بھائیوں کے سے کاندھا ملا کر کے کچھ حکمت کے تحت آپ شامل ہو جائیں، کوئی مذاکرہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن باقاعدہ طور پر اس پہ ڈوب جانا اور اس کے سلسلے میں یہ پورا کا پورا جشن کا سما پیدا کرنا، خاص کر کے ہمارے اسلامی ماحول کے اندر میں، یہ تو بالکل ہی روا نہیں ہے. تو ہمیں آپ کو بتلانا ہے کہ 1857 سے پہلے ہی ہندوستان کی آزادی کی تحریک شروع ہو گئی تھی. 30,000 پاؤنڈ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی گئی تھی، جس وقت ہندوستان کے اندر میں انگریز تجارت کرنے کی غرض سے آئے تھے. آہستہ تجارت کرتے 30,000 پاؤنڈ سے انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی کلکتے کے اندر. اسی کلکتے کے اندر میں انہوں نے ایک قلعہ قائم کیا جو کہ آج فورٹ ولیم کے نام سے فیمس ہے، مشہور ہے. 1601 میں باقاعدہ طور پہ ان کے جہاز ہندوستان کے ساحلوں پر لنگر انداز ہونا شروع ہوئے، اور پھر اس کے بعد سے انہوں نے آہستہ بزنس کے راستے، تجارت کے راستے میں پورے ہندوستان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. اور پھر سلطان ٹیپو، ان کے والد حیدر علی، مولوی شریعت اللہ اور ان کے بیٹے دادو میاں، اور علماء اہل حدیث میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، میاں نذیر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور علماء صادق پور پٹنہ کے بڑے بڑے علماء جنہوں نے تحریک آزادی میں حصہ لیا، اور ہندوستان میں اسی انگریز کے خلاف شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ان سے جنگیں کی ہندوستان کو آزادی دلانے کے سلسلے میں. ہماری اس نئی نسل کو بتانا ہے کہ ہندوستان کے اندر میں سب سے پہلے آزادی کی جو تحریک چھیڑی مسلمانوں نے چھیڑی. اس کے بعد جب 1857 کے بعد باقاعدہ طور پہ تحریک کا دور شروع ہوا تو اس میں ہمارے برادران وطن ہندو بھائیوں نے بھی شامل ہوئے، اور پھر ہندو اور مسلمان مل کر کے تحریک آزادی میں حصہ لیا. پھر اس کے بعد آپ تاریخوں میں پڑھتے ہوں گے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، خان عبد الغفار خان، اور اس طریقے سے مولانا محمد علی جوہر، اور پنڈت جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی، اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جس کو آپ کو تاریخ میں پڑھتے ہوں گے کہ ہندوستان کی آزادی میں مکمل طور سے شریک ہوئے، اور یہاں تک کہ 1947. تو ہماری آج کی اس نئی نسل کو بتلانا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکھوں نے ہندوستان کی آزادی دلانے کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں. 1924 کا ذکر ہے کہ مہاتما گاندھی جی برت رکھے ہوئے تھے، ہنگر اسٹرائک، انہوں نے بھوک ہڑتال کیا تھا ہندو اور مسلمان کی اتحاد کے لیے. اور پھر یہی مہاتما گاندھی جی تھے جو ہندوستان کی آزادی کے لیے کئی مرتبہ جیلوں میں بند ہوئے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ جیل میں بند کیے گئے، خان عبد الغفار خان کئی مرتبہ جیلوں میں بند کیے گئے. تو اسی آزادی کے سلسلے میں ہمارے پرکھوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی. اب آ جائیے کہ ہمارے اسلام کے اندر میں آزادی کا کیا کانسیپٹ ہے، کیا تصور ہے. جب آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو، اس کو مکمل طور سے فطری آزادی دی ہوئی ہے. کسی انسان کا حق نہیں ہے کہ اس پر غلامی کرے، اس کو اپنا غلام بنائے. جب فرعون نے اپنی قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ لیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے سامنے میں پیش ہوئے تو ان سے باقاعدہ مکالمہ ہوا، مناظرہ ہوا. فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ، یاد کرو کہ تم نے ایک آدمی کو قتل کر کے بھاگا تھا تم نے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے فرعون، تم نے ہماری قوم کو غلام بنا لیا تھا، ہماری قوم پر ظلم کرتے تھے، تو تم نے جو ظلم کیا تھا اس کا کیا بنے گا پھر؟
تم نے جو ہمارے قوم کو باندھی اور غلام بنا لیا تھا اس کا کیا بنے گا؟ اللہ نے میرے اوپر میں احسان کیا کہ اللہ نے مجھے ٹھکانہ دیا، اللہ نے مجھے پناہ دی۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ جا کر کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرعون سے کہا کہ میری قوم کو نجات دے دو۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم کو، بنی اسرائیل کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ لیا تھا۔ اسی طریقے سے جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مطالعہ کریں گے تو اس وقت بھی لوگ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، باقاعدہ منڈی لگتی تھی، ان کی بولیاں لگتی تھی، انسانوں کے خرید و فروخت ہوا کرتے تھے، اور ان کو اپنے گھر میں لا کر کے غلام اور باندی بنا لیا جاتا تھا، ان پر ظلم کیا جاتا تھا، اور ان پر پتہ کئی طرح کی پابندیاں لگائی جاتی تھی۔ لیکن یہی اسلام جب آیا تو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے انسانوں کی آزادی پر زور دیا، یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جب کوئی مسئلہ آتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیے کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ تم غلام کو آزاد کر دو۔ باقاعدہ اس کے لیے ایسے ایسے مواقع تلاش کیے جاتے تھے کہ جس کی بنیاد پر لوگوں کو آزاد کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے غلام کو، اپنی باندی کو تھپڑ مار دیا، اس کا کیا کفارہ ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلاؤ اس باندی کو، غلام کو بلاؤ۔ وہ باندی آئی اور اس سے کہا کہ اچھا یہ بتلا تیرا پروردگار کہاں؟ آئین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہوا اللہ، وہ اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہی موقع ملنا تھا، کہا کہ اس کو آزاد کر دو، تو نے اس کو تھپڑ مارا ہے تو اس کے تھپڑ کا کفارہ یہ ہے کہ تو اس کو آزاد کر دے۔ چنانچہ اس آدمی نے اس کو آزاد کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ جب تاریخ اسلامی کا مطالعہ کریں گے تو کئی ایسے مواقع ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تھوڑے سی بات پر میں غلام کو آزاد کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کریم کی آیت بھی اتری کہ اگر آپ کو کسی گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے تو غلام کو آزاد کر دو۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی غلاموں کو اپنے پیسے سے خرید کر کے آزاد کر دیا، جس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جیب سے خرچ کر کے غلاموں کو خرید کر کے ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس واقعہ ملتا ہے کہ غلام کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے اسلامی نے باقاعدہ انسان کے اندر میں یہ کانسیپٹ، یہ تصور قائم کیا کہ غلام انسان کو نہ بنایا جائے، ان کو آزاد رکھا جائے۔ اور اسی دنیا کے اندر میں انبیاء اور رسول آئے ہی اسی وجہ سے کہ انسان کو تمام جھوٹے معبودان باطلہ کی غلامی اور ان کی عبودیت سے نکال کر کے ایک سچے اللہ کی طرف جھکایا جائے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو جو تمہارے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ مکمل طور سے اسی آیت پر اور اسی کلمے کی بنیاد پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے اور انسانوں کو انسان کی غلامی کی سے نکال کر کے ایک اللہ کا غلام بنانے کی پوری زندگی کوشش کرے۔ اور یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کے اندر میں ایک بندہ اسی بات کا اظہار کرتا اللہ کے سامنے میں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب میرے پروردگار تیرے حکم کے آگے ہے، میری پوری زندگی تیرے آگے، میں تیرا غلام ہوں۔ اس کے علاوہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ اس کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار میں صرف تیرا غلام ہوں،
میں اور کسی کا غلام نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، میری پیشانی تیرے ہاتھوں میں ہے، تیرا حکم مجھ میں جاری ہے، اور میرے بارے میں تیرا جو بھی فیصلہ ہے وہ حق پر مبنی ہے، عدل پر مبنی ہے۔ تو ان دونوں دعاؤں کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مکمل طور سے اللہ کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں کہ اے اللہ، میری پوری زندگی، میری موت، میرا سب کچھ تیرے آگے ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں۔ یہی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم چاہتے تھے کہ انسانوں کو انسان کی غلامی سے نکال کر کے ایک اللہ کا غلام بنایا جائے۔ اس کے علاوہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان بھی تھا کہ جب ان کی ماں نے ان کو اپنی پیٹ سے آزاد جنا تھا تو تم کو کیا حق بنتا تھا کہ تم اس کو غلام بناؤ۔ تو اسلام کے اندر میں اگر کسی کی غلامی کا کانسیپٹ ہے، تصور ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ کی غلامی کا تصور ہے، اس کے علاوہ کسی کی غلامی کا تصور نہیں۔ ایک انسان، خاص طور سے ایک مسلمان، کسی کا غلام یا کسی کا بندہ نہیں بن سکتا سوائے اللہ کے۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ ہی کا چل سکتا ہے۔ کسی دنیا والے کا قانون، کسی دنیا والے کا ضابطہ، ہم اس کے قانون کے آگے نہیں ہو سکتے، ان کے ضابطے کے ماتحتی میں نہیں رہ سکتے سوائے اللہ کے قانون کے۔ اس کے علاوہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اسی وجہ سے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، وہ ہماری عبادت کرے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا پورے انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا۔ تو اسی وجہ سے آج کے ماحول میں جو ہم یہ کنسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں جشن آزادی منانی چاہیے، اگر ہم جشن یوم آزادی منا رہے ہیں تو ہمیں جشن یوم ولادت بھی منانا پڑے گا۔ جب ہم اس کو عید میلاد النبی کو، جشن عید میلاد النبی کو بدعت کہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے شریعت کیسے بن جائے گی؟ ہمیں اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا۔ تو لہذا آج جو مبارکبادی کے کلمات آ رہے ہیں، آج جو لوگ جشن یوم آزادی کے نعرے بلند کر رہے ہیں، آج جو لوگ جشن یوم آزادی کے نام پر ایک دوسرے کو اس میسج، پیغامات بھیج رہے ہیں، ایک مسلمان خاص طور سے یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہاں، ہم آپ کو بتلا چکے ہیں کچھ حکمت کے تحت، کچھ نصیحت کے طور پر، چونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں کا قانون ہمیں ماننا ہے اور اس کے حکم کے مطابق چلنا ہے، تو کچھ حکمت کے تحت، کچھ نصیحت کے طور پر ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ اور وہاں بھی ہمارا یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہم مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی میں کتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ ہمیں وہاں پر یہ کانسیپٹ دینا ہے، یہ تصور دینا ہے۔ ہمیں برادران وطن کچھ ایسے ہیں کہ جو ہندوستان کے اندر میں فرقہ پرستی کو ہوا دے رہے، لیکن اکثر ایسے ہمارے برادران وطن ہیں جو مکمل طور سے انصاف سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں، واقعی میں ہندوستان کے اندر میں مسلمانوں کا بہت بڑا کردار رہا ہے، خاص طور سے علماء کا۔ آپ پڑھیے، ہندی پیپر پڑھیے، آپ دیکھیے، نیوز چینل دیکھیے، کچھ ایسے ہمارے برادران ہندو ایسے کچھ جرنلسٹ ہیں، کچھ پترکار ہیں واقعی میں جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر میں مسلمانوں کا کتنا بڑا رول رہا ہے، کتنا بڑا کردار رہا ہے۔ تو ہمیں جا کر کے ایسے پترکار سے مل کر کے یا ایسے انصاف پسند ہندو سے مل کر کے ہمیں بتلانا ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں ہم مسلمانوں کا کیا رول رہا ہے، کیا کردار رہا ہے۔ ہم بالکل مکمل طور سے نہ ڈوب جائیں۔ حکم تو صرف اللہ کا چل سکتا ہے، قانون تو صرف اللہ کا چل سکتا ہے۔ اگر ہم واقعی میں صحیح معنوں میں اللہ کے قانون کے تابع ہو جائیں، اللہ کے حکم کے ماننے والے ہو جائیں، تو ہمیں آج یہ دن دکھنا ہی نہیں پڑتا۔ تو افسوس اس بات کا ہے۔ تو اللہ کے واسطے جشن یوم آزادی کے نام پہ ایسا کوئی کام مت کیجئے، ایسی کوئی حرکات مت کیجئے کہ جس کی بنیاد پر
ہم اسلام سے مکمل طور سے خارج ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے. کل کو جب ہم اللہ کے سامنے میں کھڑے ہوں تو اللہ ہم سے سوال کرے کہ ہم نے اپنی نئی نسل کو، ہم نے اپنے بچوں کو کس بات کی تعلیم دی تھی اور کس بات کا تصور دیا تھا. آج موجودہ دور میں لے لیجئے، موجودہ دور کے اندر میں کہ ہندوستان کے اندر میں آزادی کا کیا کانسیپٹ پایا جا رہا ہے، کیا تصور پایا جا رہا ہے. 1924 میں مہاتما گاندھی جی نے ہندو اور مسلمان کے اتحاد کے لیے برت رکھا تھا، ہنگر اسٹرائک کیا تھا. پوری دنیا ان کی مان سمان کرتی تھی، ان کو عزت دیتی تھی، ان کا آدر کرتی تھی. لیکن جب اسی مہاتما گاندھی جی کو سر عام گولیوں سے بھون دیا گیا تو پوری دنیا کے عوام کیا کہے گے کہ ہندوستان کے، بھارت کے ایک ہندو نے یا ایک بھارت کے واسی نے مہاتما گاندھی کو سر عام قتل کر دیا تھا. کیا مان سمان رہ جائے گا بھارت کے اندر میں؟ ہندوستان کا کیا آدر رہ جائے گا؟ اسی ہندوستان کے اندر میں کتنے بڑے بڑے کرپشن ہوئے، کتنے بڑے بڑے فسادات ہوئے، لوٹ مار، چوری، قتل و غارت گری، کتنی بہنوں کی عزتیں آبرو لوٹ لی گئیں، کتنے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، کتنے بڑے بڑے فسادات ہوئے. یہ آزادی کا ہے؟ یہ آزادی کا ہمارے ہاں تصور ہے؟ آج جائیے دلی کے اندر میں، جن بہنوں کے سہاگ اجڑ گئے، جو بچے یتیم ہو گئے، ایک ہندو رکشہ چالک، اس کا 15 سال کا بچہ، اس کی لاش گٹر میں مل رہی ہو، گندے نالے میں مل رہی ہو. ایک باپ کے لیے کیا صدمہ ہو سکتا ہے کہ باپ کی آنکھوں کے سامنے میں اس کے بچے کی لاش مل رہی ہے گندے نالے میں. سوچئے اس کے باپ کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی. ہندو اور مسلمان سے پرے ہو کر کے انسانیت کے نام پہ دیکھیے کہ وہ ہندو بھائی تھا کہ جس کا بیٹے کی لاش ایک گندے نالے میں مل رہی ہے. اس کے ذرا کی پوچھئے کہ آزادی کا آپ کے یہاں کیا تصور ہے، کیا کنسپٹ ہے. کشمیر کے اندر میں آج 1 سال سے زیادہ ہو گئے، وہاں کی بہنیں، وہاں کے بچے، وہاں کے بوڑھے کیسے کیسے لاک ڈاؤن میں مبتلا ہیں. نہ ان کو صحیح سے دوا علاج کے لیے کچھ مل رہا ہے، نہ ان کی صحیح سے تعلیم و تربیت ہو رہی ہے، نہ ان کو مکمل طور سے کسی صورت کی کوئی آزادی ہے. جا کر کے آپ پوچھئے کہ آزادی کا ان کے یہاں کیا مفہوم ہے، کیا کانسیپٹ پایا جاتا ہے. تو ہمارے اندر میں جو آج جو ہندوستان کے اندر میں موجودہ دور میں آزادی کا جو تصور، جو ماحول پایا جاتا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے لوگ ہم آزاد ہیں. کیا یہی آزادی کا نام ہے؟ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس دور میں جب 1947 سے لے کر کے آج تک تقریباً 73 سال ہوئے، 73 سال کے اندر میں ہندوستان نے کافی ترقیاں کی. بہت سارے مواقع آئے کہ جب ہندوستان کے اندر میں ایک سوئی تک نہیں بنتی تھی، لیکن آج ہم ایٹمی ہتھیار کے مالک بنے ہوئے، ایٹمی پاور کے مالک بنے ہوئے. میزائل مین عبدالکلام نے ایک بہت بڑا میزائل دیا، بہت بڑا ہتھیار دیا ہندوستان کو. آج ہندوستان پوری دنیا کے شانے باشانے کھڑا ہے، ہر شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں، یا اسی طریقے سے آپ کے کھیل کے میدان میں، یا اسی طرح کے صنعت و حرفت کے میدان میں، اسی طرح سے زراعت کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، ہر میدان میں ہندوستان نے ترقی کی ہے. لیکن اسی ہندوستان کے اندر میں روزانہ بھوک کے نام پر کئی کسان اپنے آپ کو آتم ہتیا کر رہے ہیں. اسی ہندوستان کے اندر میں ہمارے پڑھے لکھے نوجوان بے روزگاری کی وجہ سے آتم ہتیا کر رہے ہیں. اسی ہندوستان کے اندر میں ہماری بہنیں عزت کی وجہ سے جن کا ریپ ہو جا رہا ہے، عزت کے نام پر اب سوسائڈ کر لے رہی ہیں. اسی ہندوستان کے اندر میں جہاں ہمارے بھارت کے اندر میں بزرگوں کا آدر اور سمان کیا جاتا تھا، ہمارے بزرگوں کی بے عزتی کی جا رہی ہے. اسی ہندوستان کے اندر میں ہمارے بچوں کی کتنی اچھی طریقے سے تربیت کی جاتی تھی، آج ہمارے بچوں کو کس طریقے سے رکھا جا رہا. تو اسی 73 سال کے اندر میں ہم نے آزادی کے نام پر کئی حالات دیکھے، کئی طرح کے مواقع دیکھے. تو اللہ کے واسطے آج کے اس دور کے اندر میں آزادی کا جو کانسیپٹ ہے، جو تصور ہے، ہمارے نئی نسل کو پتہ ہونی چاہیے. کیا آزادی کا وہ ٹھیک ہے، ہمارے بزرگوں نے آزادی کے لیے قربانیاں دیں، لیکن ہمیں اپنے یہ آزادی کا یہ مطلب نہیں ہونی چاہیے کہ ہم مکمل طور سے آزاد ہیں. جیسا کہ آج پوری دنیا چیخ رہی ہے آزادی نسواں کے نام پہ، عورتوں کو آزاد کرو، ان کو پردے سے باہر کرو، باقاعدہ اور زبردستی کی جاتی ہے. چین کی مثال لے لیجئے، فرانس کی مثال لیجئے کہ مسلمان عورتوں کے برقعے نوچے جا رہے ہیں کہ تم کو آزاد رہنا پڑے گا. یہ آزادی ہے؟ ہمارے اسلام کے اندر میں ہم مسلمان یہ آزادی کنسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم برقعے سے آزاد ہو جائیں، ہم نماز سے آزاد ہو جائیں، ہم اللہ کے احکام اور اللہ کی فرما برداری سے آزاد ہو جائیں.
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے آزاد ہو جائیں، یہ آزادی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، تو یہ آزادی ہماری نئی نسل کو نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے واسطے آزادی کا کیا مفہوم ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے۔ آزادی کا مفہوم مختصر طور پر سمجھ لیجیے کہ انسانوں کی غلامی سے، انسانوں کی عبادت سے اور طاغوتوں کی پرستی سے نکال کر کے ایک اللہ کے آگے کھڑا کر دینا، صحیح معنوں میں یہ آزادی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، مثال دی اللہ نے آزاد کی اور غلام کی۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء، اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک ایسے شخص کی جو غلام ہے، لا يقدر على شيء، جب وہ غلام ہے تو وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھ سکتا، کسی چیز پر اس کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن ایسا آدمی جو بالکل مکمل طور سے آزاد ہے، وہ مکمل طور سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اور بالکل مکمل طور سے آزاد رہتا ہے، کسی بات کی کوئی پابندی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کا اس پر کوئی حکم نہیں چل سکتا۔ اللہ نے مثال دی، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک غلام اور ایک آزاد انسان کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ بظاہر اگر دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو توحید کے لیے بیان کیا ہے، توحید کے لیے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ غلامی اور آزادی کی بھی ہمیں تصور دلاتا ہے کہ ایک انسان جب آزاد ہے اور وہ مکمل طور سے بالکل آزاد ہو کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے، ایک انسان آزاد ہے اور وہ مکمل طور سے اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا پابند بنا سکتا ہے، تو اس کو اس بات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو آزادی دی ہے۔ لیکن وہ غلام جو چاہتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ غلام جو چاہتے ہوئے بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا، وہ غلام جو چاہتے ہوئے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری نہیں کر سکتا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی آزادی کتنی معنوں میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں تو ہمیں اس آیت کی روشنی میں آزادی کا مفہوم اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ آج ہم اگر آزاد ہیں تو آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حکم کو آگے جھکانے کے بجائے لوگوں کی تابعداری کرنے لگے، لوگوں کے تلوے چاٹنے لگے، اپنے آپ کو غلام بنا لے، جیسا لوگ کہیں ویسا ہی ہم کریں۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو آزادی ملی ہے تو اللہ کے واسطے اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کیجیے، جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کے قانون کو فالو کیجیے، اس کی بات مانیے، لیکن آپ کو کچھ احکامات دیے جاتے ہیں، کچھ اختیارات دیے جاتے ہیں، اس اختیارات کا مکمل طور سے فائدہ اٹھائیے، اور ایسا کوئی کام نہ کیجیے ہندوستان کے اندر میں، خاص طور سے بھارت کے اندر میں، کہ آپ کی بدنامی ہو، اسلام کی بدنامی ہو، مسلمان کی بدنامی ہو۔ ہاں آپ کو بتلایا جائے حکمت اور مصلحت کے تحت کیجیے، لیکن ایسا پوری طرح سے مت ڈوب جائیے کہ آزادی کا مکمل طور سے مفہوم بدل جائے، اور ہماری جب نسل، ہمارے بچے جب آئیں تو ان کو یہ پتہ چلے کہ ہاں آزادی کا یہی معنی اور مفہوم ہے، اور اسی لیے ہمیں آزادی منانی، ورنہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ اللہ کے واسطے آزادی کے مفہوم کو سمجھیے، اور سمجھ کر کے نئی نسل کو اس کی بات بتلائیے، اور بتلائیے کہ ہندوستان کی آزادی میں، بھارت کی آزادی میں ہندوؤں کے ساتھ میں ہم مسلمانوں کا، خاص طور سے علماء کا کیا کردار اور کیا رول رہا ہے، اور اسی طریقے سے آزادی کا معنی سمجھ کر کے لوگوں کو بتلائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو آزاد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صرف اپنا حکم کا پابند بنا۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صرف اور صرف اپنا غلام بنا۔ اے اللہ ہم تیرے غلام ہیں، تیرے حکم کے پابند ہیں، تیری غلامی کرتے ہیں، تیرے دیے ہوئے رزق پر پلتے ہیں، تیرے دیے ہوئے احکام پر تربیت پاتے ہیں۔ الہ العالمین ہم تجھ سے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں اپنا حکم کا پابند بنا۔ الہ العالمین ہمیں دنیا کی غلامی اور دنیا کی پرستش اور دنیا کے احکام سے منہ موڑ کر کے اللہ اپنے احکام کا پابند بنا۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے اسلامی بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین دنیا کے اندر میں جہاں جہاں کہیں بھی مسلمان لوگ یا کچھ لوگ پریشان ہیں، الہ العالمین تو ان سب کی مدد فرما۔ الہ العالمین ہمارے اسلامی شاعر کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے مساجد کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہونے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار انہیں اپنے اسباب سے قرضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔
العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو کنہیں دوروں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔